جب ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ دوسرے راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہم ان راستوں کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں۔ مایوسی کی تیزی سے بڑھتی پٹی ہم سے یقین چھین لیتی ہے اور اس لیے ہم آگے بڑھنے کی بجائے سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں؟ جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جس لمحے سکون میسر ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے، مگر لمحے کہاں قید ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں اور تب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ وقت بہت رحم چیز ہے دوستو، وہ کسی کے لیے کبھی نہیں رکتا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا پھر برا ہو۔ دل کے معاملے جب دل بنانے والے کو سونپ دیے جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے، بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقدر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو اس کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس قبولیت کا وقت بڑھا دیا کرتا ہے۔ اگر اسے مانگنا پسند آ جائے تو بندہ تہجد میں بھی خود کو سجدہ ریز پاتا ہے۔ وہ جس نے ان گنت دریاؤں کو پانی کی فراوانی دی ہے، وہ مالک دو جہاں محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے فرماتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے۔ جو تمہیں غم لگتا ہے وہی تمہیں اس سے باتیں کرنا سکھاتا ہے۔ وہ رب تو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے نہ جانے کتنے بہانے بناتا ہے۔ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ جو دل میں خیال ڈالتا ہے دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر وہ قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ وہ جس نے ان گنت دریاؤں کو پانی کی فراوانی دی ہے۔ وہ مالک دو جہاں محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے فرماتا ہے۔ جب فیصلے عرش سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرما دیا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ اگر تم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو تو امید نہ ہارو، ہمت رکھو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد بے حد قریب ہے۔ اللہ کو بار بار منانے سے، اللہ کے حضور گر گرانے سے وہ بھی مل جاتا ہے کہ جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ یاد رکھو، اللہ صرف تمہیں سننے کے لیے تہجد میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، ہر قلب کو عطا کر وہ طرف جو سر جھکا دے، وہ لگن جو ہر ایک بشر کو تیرا پاکیزہ بندہ بنا دے۔ دل والے تو بس وہی ہیں جو اللہ سے دل لگائے بیٹھے ہیں۔
اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اصل کامیابیاں ہیں۔ اللہ کی محبت ہر خوف سے بری کر دیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پسند ناپسند کی پرواہ کی جائے۔ تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے یہ مجھے سجدوں کی طرف نے سمجھا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور وہ نہ چاہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں چھپی وہ بات بھی جانتا ہے جس کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف سے جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وقت تہجد طلب کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے، مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا، کبھی بھی نہیں لوٹائے گا۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقدر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ پھر جسے وہ تہجد تک لے آئے وہ اس کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جو لاڈلا مانگ لیتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے ہر شے کو اس کا وسیلہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس قبولیت کا وقت بڑھا دیا کرتا ہے۔ اگر اسے مانگنا پسند آ جائے تو بندہ تہجد میں بھی خود کو سجدہ ریز پاتا ہے، اور جس نے ان گنت دریاؤں کو پانی کی فراوانی دی ہے، وہ مالک دو جہاں محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے فرماتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے۔ جو تمہیں غم لگتا ہے وہی تمہیں اس سے باتیں کرنا سکھاتا ہے، اور اب تو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ تمہیں خود تک لانے کے لیے نہ جانے کتنے بہانے بناتا ہے،